پھر آئیے اب اگر کوئی نشہ کرے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 توجہ فرمائیں، بات اختتام کو پہنچ گئی، اب کوئی کسی کو نہ کہے کھڑے رہیں بیٹھیں، بہت اچھے سے لوگ سن رہے ہیں، آپ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھنے بات آگے ہو جائے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دھیان دیجئے، توجہ کریں، کوئی نشہ کرے تو کیا کریں؟ نمبر 1 3 اسٹیپ رکھیں ہم جیسے اسلام نے رکھا۔ پہلے اسٹیپ میں ہم ان کو سمجھائیں، پہلے میں انہیں سمجھائیں۔ کیا سمجھائیں؟ نشے کے نقصانات کیا ہیں۔ دیکھو نشے کے جو نقصان ہیں، آخرت تباہ ہو رہی ہے، آپ ان کو بتائیں کہ چہرے پہ اگر فنسی نکل آئے، فنسی، تو آپ چہرے کی فنسی لے کر کسی جلسے میں، کسی ولیمے میں، کسی بارات میں نہیں جاتے۔ نشہ کرنے کی وجہ سے جب تمہارا منہ سور اور بندر کی طرح ہوگا اللہ کی عدالت میں، تو تم اللہ کے پاس منہ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ خنزیر کا منہ لے کر خدا کو دکھاؤ گے؟ بندر کا منہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ اس لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کسی پہ رحم کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ پہ رحم کرو، کسی پہ احسان کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ پہ احسان کرو، اور آج توبہ کر لو۔ توبہ کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ یہاں تک میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آؤ، بشر حافی جیسے شرابی نے توبہ کی، بشر نے توبہ کی، ولی بنا دیے گئے۔ 2 لاکھ حدیثیں انہوں نے یاد کی۔ وہ جس گلی میں چلتے تھے جانور اس گلی میں گندگی نہیں کرتے تھے، اتنے نیک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کر لو توبہ۔ لوگ کہتے ہیں شراب نہیں چھوٹتی، سگریٹ نہیں چھوٹتی، گٹکا نہیں چھوٹتا۔ میں کہتا ہوں اگر انسان ماں کا دودھ جتنا لذیذ ہے، دنیا کی کوئی غذا اتنی لذیذ نہیں۔ جب انسان ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے تو گٹکا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ حقہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ حقہ، سگریٹ، یہ سب تمہیں نشے کی طرف لے جاتے ہیں، انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کرتے ہیں۔ ایک جرمنی کے ڈاکٹر نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا کہ تم دنیا کے آدھے شراب خانے اور نشہ خانے بند کر دو، میں آدھے دواخانے اور آدھے جرائم پیشے اور آدھی جیلیں بند کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ جتنے نشے خانے، شراب خانے جتنے زیادہ بند ہوں گے، اتنی جیلوں کی ضرورت کم پڑے گی، اتنے دواخانوں کی ضرورت کم پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں آج صحت اچھی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کل تو لوگ دریا کا پانی پیتے تھے ڈائریکٹ لے کر، آج تو تم فلٹر پانی پی رہے ہو، پھر صحت اچھی کیوں نہیں ہے؟ تو تم پانی فلٹر لے رہے ہو نا، لیکن وہ نشہ تو کر رہے ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی نشہ کرتا ہے کیا کریں؟ سمجھائیں۔ پہلا اسٹیپ سمجھانے کا ہے، پہلے اس کو سمجھائیں۔ انسٹالمنٹ پہ تباہ ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو، آخرت تباہ ہو رہی ہے، نہیں مانتا، سختی کریں، دھمکی دیں، ہم تیرے ساتھ نہیں رہیں گے، تجھے معاشرے میں رہنے نہیں دیں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے، سدھر جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سدھرے تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ میں نہیں کروں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حدیث سن لیں، بات مکمل ہوتی ہے۔ اس حدیث کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ دیکھو یہ سوشل بائیکاٹ شوق نہیں ہے، بلکہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے کسی کو سدھارنا مقصد ہے۔ وہ حدیث سنیں جو میں اب پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہم حدیث کے قرآن کے پابند ہیں۔ ام المومنین یہ رسول اللہ کی ازواج پاک میں سب سے چہیتی بیوی ہیں، 1/3 دین ان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کریں، آقا کیا فرما رہے؟ دھیان سے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بات نہ کریں، اس طرف توجہ کریں۔ یہ اینڈ ہو رہی ہے گفتگو کا خلاصہ ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا نشہ کرنے والا اگر بیمار پڑے اس کو دیکھنے مت جاؤ، اگر وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اگر اس کو بھوک لگے، نشہ کرنے والے کو بھوک لگے، وہ کھانا مانگے، اس کو کھانا نہ کھلاؤ۔ اب میرے نبی کا فرمان سنو، کیوں نشے والے کو کھانا نہیں دو گے؟ جب وہ تڑپے گا، بے چین ہوگا تو سدھرے گا، ورنہ کھانا تمہارے پیسوں سے کھائے گا، نشہ اپنے پیسے سے کرے۔ اور نشہ ہی ہے جو چوری پر، ڈکیتی پر اکساتا ہے۔ نشہ ام الخبائث ہے، اس کو یہ سارے جرائم کی جڑ ہے۔ زنا اسی سے بڑھ رہا ہے، قتل کی واردات اسی سے بڑھ رہی ہے، خودکشی کی واردات اسی سے بڑھ رہی ہے۔ یعنی نشے پہ کنٹرول اگر ہم نے کر لیا تو ہم اپنے شہر کو بہت بڑے جرائم سے پر روک سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ام المومنین فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، ایک لقمہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نشہ کرنے والے کو جس نے ایک لقمہ کھلایا، اللہ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ نشہ کرنے والا قرض مانگنے آئے، قرضہ مت دینا اس کو، اللہ کے رسول فرما رہے یہ تیسرا اسٹیپ ہے، لیکن پہلے سمجھاؤ، پھر دھمکی دو کہ ایسا کریں گے تیرے ساتھ، اگر نہیں مانتا، عادی ہو گیا تو پھر یہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو قرض مت دو، جو نشہ کرنے والے کو قرض دے گا گویا اس نے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی۔ یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ مدد کرنے کا جو جرم ہے وہی نشہ کرنے والے کو قرض دینے کا جرم ہے۔ اس کو قرضہ نہیں دینا آپ نے، اگر اس کو کوئی حاجت ہو اس کی حاجت پوری نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ اور پھر فرمایا جب نشہ کرنے والا تمہاری محفل میں آئے اور تمہیں پتا ہو کہ یہ نشہ کرتا ہے، اس کو بیٹھنے مت دو، اس کو عزت سے نہ بٹھاؤ، اس کے لیے جگہ مت کشادہ کرو، اس کو مت بیٹھنے دو، بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں دنیا میں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت نازل فرمائے گا۔ ان کی صحبت میں بھی مت بیٹھو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، ساتھ مت اٹھو۔ لیکن یہ کون سی منزل ہے؟ یہ آخری منزل ہے۔